ٹھیک ہے چلیے میں نے ویڈیو آن کر دیا ہے تاکہ میں اس کو اب میں شہاب صاحب کو ہوسٹ بنا رہا ہوں. جی سر شہاب صاحب آپ ہوسٹ ہیں. ناؤ یو آر دا ہوسٹ. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سر. باقی لوگوں کو میوٹ کر دیں تاکہ آپ کو ڈسٹریکشن نہ ہو. باقی لوگوں کو اگر آپ چاہیں تو. اوکے, تو یہاں سے ہم جو ہے وہ بات کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. بیسک پوائنٹ جو میں اصل میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, آج کل اس چیز کی بہت ضرورت ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا امپیکٹ یہ آیا ہے کہ اسٹوڈنٹس تو خیر ظاہر ہے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی اس دنیا میں تشریف لائیں, لیکن جو ہم جیسے لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں, ہم لوگ بھی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے پرابلم یہ آیا ہے کہ ہم لوگ بہت ہی شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے ہیں. یعنی ہمارا جو ٹیمپرمنٹ ہے سیکھنے کا وہ بہت کم ہو گیا ہے, اور ہم جو ہے وہ شارٹ کٹس کے عادی ہو گئے ہیں بنیادی طور پہ. یعنی ہم اس چیز میں بلیو کرنے لگے ہیں کہ جس قدر جلدی رزلٹ آ جائے اتنا بہتر ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں اس طریقے سے یہ ذرا سا مجھے ایک آدھ کو میوٹ کرنا پڑے گا, اس میں ذرا سا مجھے مشکل ہو رہی ہے. یہ اوکے, تو بہرحال میں جو بات کر رہا تھا اصل میں وہ یہی تھی کہ یہ جو شارٹ کٹس ہیں کسی بھی, دیکھیں اب ان شارٹ کٹس کی میں آپ کو ایک مثال دوں. ہم عادی ہو گئے ہیں اس چیز کے کہ ہم ایک 6 منٹ 7 منٹ کی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں, اور ہمارا اٹینشن اسپین اتنا کم ہو گیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس وہ 10 منٹ 12 منٹ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ہم کسی مضمون پر, کسی سبجیکٹ پر ہم دسترس حاصل کر لیں, ہماری کانفیڈنس پیدا ہو جائے اس کے اندر. obviously ایسا نہیں ہو سکتا. تو جب ہماری یہ سوچ ہو گئی ہے, عام طور پہ ٹیچرز کی یہ سوچ ہو گئی ہو کہ وہ شارٹ کٹس کی طرف جا رہے ہوں, تو الٹیمیٹلی یہ چیز انفیوز ہو جائے گی ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر بھی, اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی اس چیز کا جو ہے وہ ان کو یہ خیال ہوگا کہ بس جو بھی چیز ہمیں سیکھنی ہے وہ بس ہمیں جلدی سے کر لینا ہے. پائتھن ان 24 hours, سی لینگویج ان 2 hours, جاوا ان 1 day, اور کیا میں بتاؤں, بس اسی طرح سے بہت سارے آپ کتابوں کے بھی ٹائٹل دیکھتے ہیں تو اس طرح کی کتابیں شاید زیادہ مقبول ہو جاتی ہیں. 1 مہینے میں فر انگریزی بولنا شروع کیجئے, اور جو ہے وہ اس طرح, نہیں آپ دیکھیں کہ اس طرح کے جو مارکیٹنگ گیمکس ہیں, جاوا اکثر اگر آپ بعض چیزوں میں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی کمپیٹنس اتنی نہیں ہے, تو آپ کا جو ہارڈ ورک ہے وہ آپ کے ٹیلنٹ کو بیٹ کر سکتا ہے, لیک آف ٹیلنٹ کو بیٹ کر سکتا ہے. ہیوملٹی یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے, آپ کے پاس, اب یہ میں ظاہر ہے کوئی خدا نخواستہ واز نہیں کر رہا ہوں, آپ اس چیز کو اس طرح سے نہ سمجھیے گا, لیکن یہ دیکھیں یہ چند ایک چیزیں ایسی ہیں جن کو ریئلائز کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے
وہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اور اس کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے. اگر میں یہ سمجھنا شروع کر دوں کہ جو نعمت میرے پاس ہے میں اچھا شہاب صاحب آپ کی آواز سننے میں تھوڑی دشواری ہو رہی ہے, کٹ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو باقی لوگوں کے ساتھ بھی ایسی ہو رہا ہے. not come without responsibility. تو blessings and responsibilities are packaged together. جس کے اوپر جتنی نعمت ہے, خدا نے جس کو جتنا نوازا ہے, اس کی اتنی زیادہ رسپانسبلٹی ہے, اس کی اتنی زیادہ ذمہ داری ہے. ہائر ایجوکیشن کا ایکسس ہمارے ملک میں کتنے لوگوں کو ہے؟ ہارڈلی 1% 2%. تو اگر ہم لوگ جنہیں ہائر ایجوکیشن تک ہم پہنچ گئے ہیں تو اپنی قوم, اپنی ملت, جو ہمارے ارد گرد افراد موجود ہیں, ان کی طرف ہماری رسپانسبلٹی کہیں زیادہ ہے. یہ کہنے کے بجائے کہ لوگ ایسا کیوں نہیں کر رہا ہے, وہ ایسا کیوں نہیں کر رہا, یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں ایسا کیوں نہیں کر رہا جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا. اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھائیں. ایک زمانے میں کوئی ایک ایڈ ٹی وی کے اوپر چلا کرتا تھا جس کی پنچ لائن یہ تھی کہ اٹس فن ٹو بی ینگ. پتہ نہیں جو اس وقت کچھ لوگ ہوں گے ہو سکتا ہے ان کو یاد ہو, آج سے کوئی 7-8 سال پہلے, 10 سال پہلے یہ ایڈ بہت ٹی وی پہ چلا کرتا تھا, اور اس کی پنچ لائن ہوتی تھی, اس کا جو یعنی چلتا تھا, جو اصل مارکیٹنگ تھی اس کی وہ یہ تھی, اٹس فن ٹو بی ینگ. میں اکثر اسٹوڈنٹس کو جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو ان کی آخری کلاس میں, سیمسٹر کی آخری کلاس میں بورڈ پر یہ والا سینٹینس لکھ دیا کرتا تھا, اٹس فن ٹو بی ینگ. اور پھر ان سے پوچھتا تھا کہ ریئلی از اٹ فن ٹو بی ینگ, اور پھر میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی بتاؤ کیا یہ بات صحیح ہے. تو ان میں سے اکثر لوگ اس چیز کو ڈینائی کرتے تھے کہ نو, اٹس ناٹ فن ٹو بی ینگ, اٹ کیریز اے لاٹ آف ریسپانسبلٹی. یہ اٹس ناٹ اے اٹس اے سیریس بزنس, ٹو بی ینگ از اے سیریس بزنس. تو بات یہ ہے کہ میچورٹی ڈز ناٹ کم ود ایج, it comes with acceptance of responsibility. So whoever accepts responsibility, he or she becomes a mature person. جو responsibility کو accept کر لیتا ہے وہ maturity کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا اب دیکھیں, اسٹوڈنٹس کو آپ جو چاہتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹس بن جائیں, ان کو وہی کر کے دکھائیں. مثال کے طور پہ آپ کو انہیں پنکچویلٹی, آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک وقت پر کلاس میں آئیں, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کلاس میں 10 منٹ جائیں لیٹ اور پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ سے کہیں کہ بھائی آپ کیوں لیٹ آئے ہو. یہ مقصد کبھی بھی نہیں چل سکے گا. آپ کو ٹائم پر ہونا ضروری ہے. پیشنس, آپ ان کے سوالات کے جواب میں, آپ ان کی انڈسپلن کے جواب میں, آپ کوئی بھی ایسی چیز کے جواب میں جو آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہو, اگر آپ پیشنس نہیں شو کر سکتے تو آپ ان سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی کسی بات کے جواب میں پیشنٹ رہیں گے, یا معاشرے میں بعد میں کل کو وہ پیشنٹ رویہ اختیار کریں گے. تو جب تک آپ پیشنٹ, اور یہ یقیناً میں بتا دوں بہت مشکل کام ہے, لیکن اگر ذرا سی آپ پریکٹس کریں گے تو ہوپ فلی آپ اس چیز کو کر سکیں گے کہ آپ کے ساتھ پیشنٹ رہیں. سافٹنس, اگر آپ ہی ان کے ساتھ ہارش ہو جائیں گے تو, اور پھر آپ ان سے چیخ کر چلا کر اور یہ کہیں کہ چیخنا مت, چیخ کر مت بات کیا کرو, اور یہ بات آپ ان سے چیخ کے کہیں, تو پھر وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں سنیں گے. معاف کرنا سیکھیں. معاف کرنے سے آپ اپنے آپ کو ہی آزاد کرتے ہیں. پریزن سے آپ ایک ایسے شخص کو آزاد کرتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے وہ آپ خود تھے. تو معاف کر دینا سیکھیں. آپ معاف کرنا سیکھیں گے, اسٹوڈنٹ آپ کا معاف کرنا سیکھیں. اور یہ میں بتاؤں, یہ صرف اسٹوڈنٹس کے ساتھ نہیں, یہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی آپ کو اسی طرح سے بہیو کرنا ہوگا. اگر آپ اپنے بچوں سے یہ والی کوالٹیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یو ول ہیو ٹو شو دیز کوالٹیز یور سیلف. آپ کو یہ کہنا نہیں ہوگا کہ دیکھو میں کتنا پنکچوئل ہوں, آپ کو یہ نہیں کہنا ہوگا کہ دیکھا تم نے میں کتنا پیشنٹ انسان ہوں, تم نے دیکھا میں کتنا سافٹ ہوں, تم نے دیکھا میں کتنا فار گیونگ ہوں, تم نے دیکھا میں کتنا سنسیئر ہوں. یہ چیزیں کہنے کی تو کبھی بھی نہیں ہوتی, کبھی بھی نہیں ہوتی. ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ دوسروں میں ان چیزوں کو خود بخود سینس کر لیتا ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں گے, دے ول آٹومیٹیکلی سینس کہ آپ پنکچوئل ہیں, آپ پیشنٹ ہیں, آپ سافٹ ہیں, آپ فارگیونگ ہیں, آپ سنسیئر ہیں. اور اب ذرا سی جو چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں, اس سے شاید آپ کو یقیناً پریشان ہو جائیں آپ کہ یہ کہ میں نے تو اپنی کوئی تصویر نہیں لگا دی, لیکن بہرحال جو امید ہے کہ ذرا میری ایج کے لوگ ہیں وہ یقیناً پہچان گئے ہوں گے کہ یہ ہماری پنجابی فلموں کے ایک بہت مشہور ہیرو ہیں, سلطان راہی. اور ان کی جو پاپولیرٹی تھی وہ بنیادی طور پر فلموں میں ایسے ہی رول تھے کہ جو ذرا یعنی دہشت پھیلا دینے والے, اور لیکن پھر ان کے پازیٹیو رول اس سینس میں ہوتے تھے کہ یہ جو ہے وہ ہمیشہ ولن کے خلاف کام کر رہے ہوتے تھے, تو یہ ہیرو ہوتے تھے. تو بہرحال ان کا یہی اسٹائل تھا. بات یہ ہے کہ اگر آپ کلاس میں ایسے بن کر جا رہے ہیں, یعنی اگر آپ اسٹوڈنٹ آپ کو اس طرح پرسیو کر رہا ہے
کہ کلاس میں یہ آ گیا ہے, او بھائی تو آپ کی کیا بات سنے گا. تو آپ اس سوال کا اگر جواب دیں کہ when do we accept and incorporate advice of someone, ہم کب کسی کی ایڈوائس کو سن لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں؟ جب ہمیں یہ نظر آ جائے وہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یعنی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ آپ کو اپنی تمام تر ایفرٹ شروع کے 2-3 ہفتے, وہ بھی میں نے آپ سے کہا تھوڑا سا زیادہ ہے, چند ایک دن آپ کو یہ ایفرٹ ان کو سمجھانے میں لگانی ہے کہ آپ ان کے ساتھ محنت کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ سنسیئر ہیں. ونس you make them realize that you are sincere with those people, تو اب آپ یقین کریں گے وہ آپ کی ہر بات کو سننے اور اسے اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کرنے پر تیار ہوں گے. unless and until آپ ان کو یہ ریئلائز نہ کرا سکیں, آپ پہلے دن سے یہ, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, جب میں نے ٹیچنگ اسٹارٹ کی تو میرا جو شروع میں میری ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی, ظاہر ہے جب انسان نیا نیا ہوتا ہے تو اس وقت بہت ساری چیزیں اس کو نہیں پتا ہوتی ہیں, سمجھ میں نہیں آئی ہوئی ہوتی ہیں. تو شروع میں میری ایکسپیکٹیشن اسٹوڈنٹ سے یہ ہوتی تھی کہ دا مومنٹ آئی انٹر دا کلاس, جس وقت میں کلاس کے اندر انٹر ہوں اس وقت جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فوری طور پر خاموش ہو جائیں, اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فوری طور پر باتیں بند کر دیں. تو اچھا میری آواز آڈیبل نہیں ہے, اسد صاحب بتائیے گا کیا میری آواز آڈیبل, میں مقصد آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہیلو جی آ مجھے رہی تو ہے. آ رہی اچھا ہے یہ آپ کی کوئی آواز, جی مجھے تو آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا آپ اچھا ٹھیک ہے, خیر یہ دل کا دل سے رابطہ ہے, لیکن وہ میرے خیال میں کوئی ایک کمپلین کر رہا ہے کہ آواز نہیں سنائی دے رہی, میں بھی ان کے شاید کچھ اچھا لوگوں کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے نا وہ اگر ویک ہے تو کہیں ڈسٹرب ہو جاتی ہے کسی اچھا ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے, میں کنٹینیو کرتا ہوں. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ میں اس وقت جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ میں کلاس میں انٹر ہوں اور اسٹوڈنٹس خاموش ہو جائیں, یا کم از کم جب میں بورڈ کو رب کرنا شروع کروں, جو پچھلا ٹیچر جو ہے وہ بورڈ پر لکھ کر گیا ہے, تو جب میں بورڈ کو رب کروں تو اس وقت اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خاموش ہو چکے ہوں. لیکن یہ نہیں ہوتا تھا اور یہ چیز مجھے بہت اریٹیٹ کرتی تھی. تو میں نے بہرحال اس کا مجھے جو ہے وہ بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ چیز جو ہے وہ ایک غیر ضروری ایکسپیکٹیشن ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں. یہ چیز میں نے بڑی جلدی ریئلائز کر لی تھی کہ یہ چیز اسٹوڈنٹس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ فوری طور پر یہ چاہیں کہ جیسے ہی آپ کلاس میں انٹر ہوں اور اسٹوڈنٹس کے اوپر کوئی جادو ہو جائے اور وہ جو ہے وہ آپ کی بات فوری طور پر سننا شروع ہو جائیں, کلاس میں ان کو سیٹل ہونے میں ایک ٹائم لگے گا. ایک بفر پیریڈ ہوتا ہے پچھلے ٹیچر کے چلے جانے کے بعد اور نئے ٹیچر کے آنے کے بعد, ایک بفر پیریڈ ہوتا ہے, اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ادھر ایک ٹیچر گیا ادھر ایک دوسرا ٹیچر انٹر ہو گیا, تو ابھی بیچارے بچے اس غم سے اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے ہوتے کہ ان کو ایک نئی جو ہے وہ مہم کا سامنا ہوتا ہے. تو ان کو تھوڑا سا 2-4 منٹ 5 منٹ دینے چاہیے اور ان کو تھوڑا سا تھپکی دے کر کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, اوکے آل رائٹ, سیٹل ہو جائیں, صحیح ہے, کوئی بات نہیں. تو یہ نیچرل ہے. یہ چیز میں نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی کہ اس زمانے میں ظاہر ہے یہ چیز مجھے سخت تکلیف دیتی تھی کہ بھائی اسٹوڈنٹس فوری طور پر خاموش کیوں نہیں ہو رہے. تو اینی وے بہرحال یہ چیز میں نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی کہ یہ چیز میں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس چیز کو میں نے سیکھ لیا کہ جب آپ پڑھانا شروع کریں گے obviously وہ ٹائم ہوگا جس وقت اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کی بات سننا شروع کریں گے. یہ اگرچہ ایک بہت مشہور حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, صرف 2 الفاظ ہیں, لیکن آپ دیکھیں ان 2 الفاظ میں پورا دین سمیٹ دیا ہے پیغمبر نے. الدین و نصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, دین نصیحت کا نام ہے, دین دوسرے کا بھلا چاہنے کا نام ہے. اتنی اس مقصد ظاہر ہے پیغمبر کی ساری ہی باتیں پیاری ہیں, لیکن آپ غور کریں کہ اس میں جو کچھ بتا دیا گیا ہے کہ وہ جس طرح ایک کسی شاعر کا شعر بھی ہے کہ نصیحت ہے بے اثر گر نہ ہو درد, یہ گر ناسے کو بتلانا پڑے گا. یعنی اگر آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کا بھلا چاہتے ہیں, اگر آپ کے دل میں یہ درد نہیں ہے کہ آپ ان کا بھلا چاہتے ہیں, آپ صرف اپنے علم کا روب ڈالنا چاہتے ہیں, آپ صرف ان کی معذاللہ تذلیل کرنا چاہتے ہیں, آپ انہیں خدا نخواستہ انسلٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یقین کریں آپ چاہے کتنے ہی بڑے عالم ہوں آپ ان تک اپنا علم منتقل نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر آپ اس فارمولے پر عمل کریں, اس حدیث پر عمل کریں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے, دین دوسرے کا بھلا چاہنے کا نام ہے, تو اگر آپ کو ایک لفظ بھی پتا ہوگا نا, آپ یقیناً وہ پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ دوسرے کو بتا سکیں گے, اور دوسرا بھی اس ایک لفظ سے نہ جانے کیا کچھ حاصل کر سکے گا.
تو خدا تعالیٰ کی ذات برکت دیتی ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بہتر ہونے کے لیے, اور انفیکٹ ٹیچرس کو, یہ بات میں سمجھتا ہوں ٹیچرس کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ انہیں پڑھنا چاہیے اور بہت کچھ پڑھنا چاہیے. خالی اپنے کورس سے متعلق نہیں, کچھ دوسرے آتھرس کو بھی پڑھیں, یعنی جو مغربی آتھرز ہیں ان کو بھی پڑھیں, ان کا جو علم ہے اس کو بھی حاصل کریں. قرآن مجید کا مطالعہ بہت ضروری ہے. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا ویژن جو ہے, آپ کا جو ہورائزن ہے وہ بہت وائڈ ہو جائے گا. اسٹوڈنٹس کو اس بات کا عادی بنائیں کہ وہ کسی بھی آئیڈیا کو بغیر سوچے سمجھے نہ ایکسیپٹ کریں نہ ریجیکٹ کریں. اگر یہ کوالٹی آپ نے اسٹوڈنٹس کے اندر پیدا کر دی تو آپ یقین کریں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا. اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی کوئی بھی چیز بغیر سوچے سمجھے نہ تو قبول کی جاتی ہے اور نہ ریجیکٹ کی جاتی ہے. ایک دفعہ انہیں یہ بات سمجھا دی. اب یہ جو پکچر ہے یہ بیسیکلی انڈیکیٹ کر رہی ہے ایک انگریزی کا مشہور محاورہ ہے, جمپنگ آن ٹو دا بینڈ ویگن, یعنی ہر فیشنیبل چیز کو اڈاپٹ کر لینا. جو مغرب میں لوگوں نے جو ہے وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننا شروع کر دیے اور اسے فیشن سمجھنا شروع کر دیا, ہمارے ہاں بھی لوگوں نے اندھا بن کے اس کی تقلید کرنا شروع کر دی. بازار آپ کوئی چیز لینے جائیں, میں بچے کے کپڑے لینے گیا, اس نے مجھے جو پینٹ دکھائی, مجھے معلوم تھا کہ یہ کیا ہے, لیکن میں نے اس سے کہا ارے بھائی یہ پینٹ یہاں سے پھٹی ہوئی ہے. کہنے لگا, وہ مجھ پر ہنسنے لگا, کہنے لگا سر یہ تو ڈیمیجڈ پینٹ ہے. میں نے کہا بھائی یہ ڈیمیجڈ پینٹ تم پہناؤ اپنے بچوں کو, ہمیں تو جو ہے وہ جو بالکل صحیح کپڑا ہے وہ دے دو. تو اندھا بن کر اگر آپ فالو کریں گے کسی چیز کو, obviously وہ چیز آپ کو کہیں بھی لے کر نہیں جائے گی. اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیں کہ کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے سے پہلے they should have a strong and sound reason for acceptance as well as rejection. یہ ان کو بتائیں کہ you cannot be successful unless you have your own definition of success. جب تک ان کے پاس اپنی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے سکسیس کی, اس وقت تک وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. تو اچھا, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود اپنے طور پر کوئی ڈیفینیشن انوینٹ کریں گے. ظاہر ہے ان کے پاس ان کے ٹیچرز ہیں جو ان کو سمجھا سکتے ہیں, ان کے پیرنٹس ہیں, ان کے بڑے ہیں, سینئرز ہیں, ان سے پوچھ کر وہ اس چیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو کب ایڈوائز آفر کرنی چاہیے؟ اب ایسا نہیں ہے روزانہ جا کر جو ہے وہ آپ آدھا گھنٹہ ان کے پاس پہلے تقریر کریں ہر موضوع کے اوپر, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جب ضرورت ہو, اور آپ کو یقیناً اگر آپ اس چیز کو جو ہے, اور جب کبھی بھی آپ کوئی مورل لیسن انٹروڈیوس کریں اس کو ہمیشہ بریف ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی 15-20 منٹ کلاس کے اسی چیز کے اوپر نکال دیں. ایگزامپلس بہت اچھی ہو سکتی ہیں. ایگزامپلس جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے بہترین ہیں. اگر آپ ایگزامپلس ہسٹری سے سائٹ کریں, ریلیجن سے سائٹ کریں, تو وہ بہت اچھا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کرتی ہیں. کسی بھی چیز کو, کسی بھی پریکٹس کو اڈاپٹ کرنے یا ریجیکٹ کرنے کے لیے ان کو ریشنل ریزنز دیں, ان کو پریکٹیکل لاجک بتائیں, رادر دین ان کو کوئی ایسی پیٹی ریزنز دیں کہ ہاں بھائی اس سے جو ہے وہ تمہیں اچھی جاب مل جائے گی, یا اس سے جو ہے وہ تمہارا امتحان میں اسکور بڑھ جائے گا. یہ سب پیٹی ریزنز ہیں. ان کو کوئی ایسی چیز, میں ایک مثال دے دوں, بہت چھوٹی سی میں ایک مثال دے دوں, جو میں نے اس وقت جہاں سر سید یونیورسٹی میں تھا یہ لیکچر, اس وقت بھی میں نے ایک ایگزامپل میں نے دی تھی کہ میں عام طور پر اسٹوڈنٹس کو ایک واقعہ ضرور سناتا ہوں. واقعہ کیا ہے؟ وہ انفیکٹ ایک جوک ہے, اور وہ میں ان کو اس وقت سناتا ہوں جب میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہوں کہ why they should not cheat. انہیں ایگزام میں چیٹ کیوں نہیں کرنا چاہیے, یا انہیں ان جنرل چیٹ کیوں نہیں کرنا چاہیے, چیٹنگ کیوں بری ہے. تو میں ان کو اس مثال سے یہ بات سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں, اور ایک مورل لیسن, ایک جرنل پرنسپل میں ان کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ ظاہر ہے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتا ہوں. میں بھی جو میرے یہاں چند کوئی اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو انہوں نے یقیناً مجھ سے یہ کلاس میں سنا ہوگا کہ 2 فریش پاس آؤٹس جو تھے وہ گئے جاب کے ٹیسٹ کے لیے. دونوں کا ٹیسٹ ہوا اور ان میں سے ایک کو جاب آفر ہوئی اور ایک کو جاب آفر نہیں ہوئی. تو جس کو جاب آفر نہیں ہوئی, فرض کریں وہ میں تھا, تو میں چلا گیا. ویسے میں نہیں تھا, آپ سمجھیں گے واقعی میں تھا. تو وہ میں نے جا کر وہاں جا کے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ نے مجھے جو ہے وہ کیوں آفر نہیں کی جاب؟ تو انہوں نے کہا جناب بس ہم آپ دونوں کا ٹیسٹ دیا تھا. تو میں نے پوچھا دونوں کے نمبر کتنے تھے؟ انہوں نے کہا 9 مارکس اس کے بھی تھے اور 9 مارکس آپ کے بھی تھے آؤٹ آف 10. تو میں نے کہا اچھا بھائی اگر دونوں کے 9 مارکس تھے تو پھر آپ نے جو ہے وہ اس کو کیوں جاب دے دی اور مجھے کیوں نہیں دی؟ پھر میرے ذہن میں خود ہی آیا کہ شاید اس نے کسی جو ہے وہ مشکل سوال کا صحیح جواب دے دیا ہوگا, اور میں نے جو ہے وہ کسی اس مشکل سوال میں نے غلطی کر دی ہوگی. تو اس نے کہا کہ میں نے ان سے یہی بات پوچھی کہ کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, آپ دونوں نے ایک ہی سوال میں غلطی کی ہے. آپ تو بتائیے نا, یہ چیز تو مجھے اور مزید فلیئر اپ کرنے کے لیے کافی تھی کہ ایک ہی سوال جو میں نے اور اس نے غلط کیا, پھر بھی جاب اسے مل گئی اور مجھے نہیں ملی. تو میں نے کہا نہیں اب تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس کو کیوں جاب دی اور مجھے نہیں دی. انہوں نے کہا آپ سننا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی ضرور بتائیں. انہوں نے کہا آپ سن لیجئے کہ اس کو جاب اس لیے دی گئی ہے کہ اس نے جس سوال کے جواب میں لکھا تھا I don't know, آپ نے لکھا تھا neither do I.
تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نے تو یہ لکھ دیا تھا کہ مجھے نہیں معلوم، اور آپ نے لکھا کہ مجھے بھی نہیں معلوم. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو جب کبھی بھی تم کوئی غلط کام کرو گے، تم کوئی چیٹنگ کرو گے، یہ نہ بھولو اللہ تعالیٰ نے جس اصول اور ضابطے پر اس کائنات کو خلق کیا ہے نا، وہ خدا کی کوئی بہت خاص مہربانی ہوگی کہ چھپی رہ جائے بات، ورنہ تو آپ یقین رکھیں گے جو بھی آپ کوئی غلط کام کریں گے، آپ کی کوئی میلافائڈ انٹینشن ہوگی، یو ول لیو سائنس بیہائنڈ، آپ کے پیچھے اس کے نشان باقی رہ جائیں گے. ہمیشہ آپ اس کی علامات، اس کے آثار اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے جو بھی آپ غلط کام کریں گے. تو اگر اسٹوڈنٹس کو یہ بات ریئلائز کرا دی جائے تو آئی ہوپ کہ وہ پھر جو ہے وہ اس چیز کو سیریسلی لیں گے. ان کو بتائیں کہ ایک تو کام یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا سارا فوکس لرننگ کی طرف ہو یا تمہارا سارا فوکس گریڈنگ کی طرف ہو. تو لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ انہیں ان کے سامنے اس قسم کے اسٹیٹمنٹس نہ دیں. مثال کے طور پر بس بھائی تم سمجھتے رہو، گریڈ کو بھول جاؤ، گریڈ تو میں سب کو دے دوں گا. یقین کریں آج کا اسٹوڈنٹ کبھی بھی پڑھ کے نہیں دے گا. اس کے سامنے اس قسم کی بات کبھی بھی نہ کریں کہ بس تمہیں جو ہے وہ میں گریڈ دے دوں گا، تم صرف پڑھنے پر فوکس رکھو. وہ تو کہے گا اس سے اچھا تو ٹیچر ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ آج کل جو اسٹوڈنٹ کو جو چیز پڑھا رہی ہوتی ہے بنیادی طور پہ اس کو اس چیز کا خوف پڑھا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کے بہانے کچھ نہ کچھ پڑھائی کر لیتا ہے. تو یہ بہرحال ایک ہارش ریئلٹی ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ کوئی نیا کورس اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو میرے خیال میں اس وقت یہ ٹپس جو ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں پروفیسرز کیا کر رہے ہیں. ایک کامن ڈینومینیٹر نکال لیں کہ جو دنیا بھر کے پروفیسرز ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں پریکٹس، اس کا ایک کامن ڈینومینیٹر نکال کر جو میجورٹی پروفیسرز جو چیز وہ کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، اس چیز کو آپ بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. کیوں پڑھنا چاہیے اس کورس کو؟ یہ میرے خیال میں ہر کورس کے شروع میں ایک ضرور ریزن ڈسکس کرنی چاہیے، رادر دین کہ بس ان کو یہ کہہ دیں گے ہاں بھائی یہ کورس کا حصہ ہے اور تم اس میں اچھا گریڈ لینا ہے. نہیں، اس کورس کی ضرورت کیا ہے کریکولم کے اندر، وہ کورس آگے چل کر کیسے دوسرے کورسز کے اندر ہیلپ کرے گا آپ کو، انڈسٹری میں کیسے ہیلپ کرے گا آپ کے کیریئر میں کیسے ہیلپ کرے گا، اس کورس کی یہ اہمیت ان کو ضرور بتائیے، رادر دین کہ صرف یہ بتائیں کہ ہاں جی سلیبس کا حصہ اس لیے پڑھنا ہے. آپ خود اپنے کورس کے ساتھ جو ہے وہ اگر فرض کریں کہ آپ کورس کو دیکھ کر ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے، یو آر ناٹ ان لو ود یور کورس، آپ کبھی بھی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ یہ چیز ریئلائز نہیں کرا سکیں گے کہ کتنا امپورٹنٹ کورس ہے. میں جب بھی کوئی نیا کورس پڑھانے لگتا ہوں میں ہمیشہ یہ ایزیوم کرتا ہوں کہ اس سے اچھا تو کوئی کورس تھا ہی نہیں، اور میں بالکل اپنے آپ کو اس کے اندر ایبزارب کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتا چلے کہ ہاں یہ کورس کتنا امپورٹنٹ ہے. تبھی وہ اس کورس کو اہمیت بھی دیں گے. اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں دوسرے کورسز کے ساتھ، لائف کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں. مجھے ایک چیز یاد آتی ہے، میں جب کمپیوٹر آرکیٹیکچر پڑھا رہا تھا تو اس میں یہ چیز کتنی امپورٹنٹ تھی جو رسک کی فلسفی ہے کہ لیس از مور. تو جب آپ انہیں یہ بتائیں لیس از مور تو ان کو صرف 4 سے 5 سیکنڈ کے لیے حقیقی زندگی کی طرف بھی ان کا پوائنٹر دیں اور ان کو کہیں گے دیکھو بھائی عام زندگی میں بھی یہ چیز ایسے ہی ہے، لیس از مور. ورنہ تم جتنا زیادہ ایکومولیٹ کرنے کی کوشش کرو گے تمہیں وہ کم ہی لگے گا. تو لیس از مور، قناعت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو دیکھیں نا ہماری جو ویلیوز ہیں، ہماری نارمز ہیں، اگر آپ آنکھیں کھلی رکھیں گے تو آپ کو علم میں جگہ جگہ وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی جو کچھ آپ کے مذہب نے اور ہماری ویلیوز اور نارمز نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں. رسپانسبلٹیز کو کبھی بھی ریلیشن شپ سے نہیں ریپلیس کریں. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کلاس میں تو نہ پڑھائیں، بعد میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ پکنک پہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ زو جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں. اس طریقے سے جو ہے ظاہر ہے وہ کام نہیں بنے گا. آپ کو رسپانسبلٹیز کو فرینڈ شپ یا ریلیشن شپ سے ریپلیس نہیں کرنا چاہیے. کلاس میں جانے سے پہلے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نے جتنی بھی محنت کر لی ہو، آپ نے جتنا بھی ہارڈ ورک کر لیا، اس کے بغیر یقیناً کام نہیں بنے گا. جب تک آپ ہارڈ ورک نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے. لیکن دعا ضرور کریں اللہ تعالیٰ سے، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا. آپ نے جتنی بھی محنت کر لی ہو، اگر اللہ کی ذات اس میں نتیجے کا رنگ نہ بھرے تو آپ کی ساری محنت جو ہے وہ رائیگاں چلی جائے گی. تو اس لیے خدا سے دعا کر کے جائیں کہ میں جو کچھ میں نے پڑھ لیا ہے، جو کچھ میں اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہ رہا ہوں، اسٹوڈنٹس کو اس قابل بنا دے، مجھے بھی اس قابل بنا دے کہ وہ سمجھ سکیں اور میں سمجھا سکوں. اچھا، اس سلائڈ کو میں وہ کر رہا ہوں، اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ اس میں صرف یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو یہ کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ اگر تمہیں پور گریڈ لینا ہے، اگر تمہیں اس کورس کو فیل کرنا ہے تو تمہیں کیا کیا کرنا ہوگا. مثلا تمہیں انڈسپلن رہنا ہوگا کلاس کے اندر اور کبھی بھی لیکچرز کی طرف اٹینشن نہیں پے کرنی ہوگی، ہوم ورک نہیں کرنا ہوگا تو پھر کاپی کر لو، آج کا کام کل پہ ڈال دو. کبھی بھی جو ہے وہ ایڈوائز ویلکم نہ کرو. تمہیں یہی نہ پتا ہو کہ تمہاری اسٹرینتھس کیا ہیں، تمہارا کوئی رول ماڈل نہ ہو، تمہاری کوئی انسپریشن نہ ہو. اب بس آخری بات یہ ہے کہ جو ہے وہ اس میں دیکھیں یہ شیخ سعدی کا ایک شعر ہے جس میں کہ شیخ سعدی نے یہ کہا ہے کہ
اگر کوئی علم جو ہے وہ انسان کو خدا کی ذات تک نہ لے کر جائے تو وہ علم بنیادی طور پہ جہالت ہے. اب ہو سکتا ہے آپ میں سے مجھے نہیں معلوم، بہرحال بعض اوقات مختلف قسم کے نظریات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ میرا اپنا اسٹرانگ بلیف یہ ہے کہ اگر انسان اپنی آنکھیں کھلی رکھے، اس کو ہر علم میں خدا کی ذات نظر آتی ہے. تو اگر ہم اپنے طالب علموں میں یہ صلاحیت پیدا کریں، ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کریں، انہیں بتانے کی کوشش کریں جس طرح بود نہ بیگانہ وار دیکھ ہے، دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. یہ کائنات جو پروردگار نے بنائی ہے یہ اتنی عظیم الشان ہے اور یہ اسی عظیم الشان ہستی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو وہ علم جس سے حق نظر نہ آئے، جس سے خدا کی طرف، وہ بنیادی طور پہ جہالت ہے. یہ شیخ سعدی کا قول ہے. اچھا، اس کے بعد بس ٹھیک ہے، میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں فار یور پیشنس، اور آپ لوگوں نے بڑی صبر و تحمل کے ساتھ میری گفتگو کو برداشت کیا. اب میں چاہوں گا کہ اسد صاحب کی طرف دوبارہ جو ہے وہ اس چیز کو، مائک اسد صاحب کو دے دیا جائے اور وہ آگے اس کو کنٹینیو کریں. اسد صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی آواز تو سن رہا ہوں، مگر ابھی تک آپ ہوسٹ ہیں. آپ بہرحال ان اینی کیس اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو اچھا، میں آپ کو ہوسٹ بنا دوں میں؟ جی اگر آپ بنا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اچھا ادروائز اچھا ٹھیک ہے، لوگ پھر بھی ٹھیک ہے سوال کر سکتے ہیں. یو کین ریز یور ہینڈ، اور ہمایوں اپنا شہاب صاحب آپ کے سوالات لے سکتے ہیں اگر ان کیس آف اینی کویسچن کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ اپنا بھی بنائیں. سر جی میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. جی پلیز. شاہ صاحب اقبال عرض کر رہا ہوں. جی سر آپ کے ایکسپیرینس سے میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اب تو ہم کووڈ-19 کے چکر میں سب چیزیں آن لائن کر رہے ہیں، زوم پہ جی زوم، لیکن مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا یا وہ انٹرسٹ کو ہولڈ نہیں کر پا رہے. تو اس کو ہم کیسے لوگوں کو انگیج رکھیں کہ وہ آن لائن سیشنز میں بھی تھوڑا اٹینٹو رہیں؟ اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا جیسے ہوتا ہے کلاس میں، لیکن اگر 40 کی اسٹرینتھ ہے تو 10 بچے بڑی مشکل سے آتے ہیں زوم پہ. اس کی کیا وجہ، اس کو ریزالو کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا سوال بس یہی ہے. اچھا، اصل میں بات یہ ہے کہ اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ اپنے ان سیشنز کی بات کر رہے ہیں جو مینڈیٹری اور کمپلسری سیشن ہے آپ کی یونیورسٹی میں؟ جی سر. اچھا، یہ تو ویسے بڑی الارمنگ آپ بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں سچویشن یہ ہے کہ اچھا آپ کے یہاں سارے سیشنز لائیو ہیں یا کچھ ریکارڈڈ بھی ہیں؟ نہیں سر، سارے ہی لائیو ہیں. اچھا، سارے لائیو سیشنز ہیں. اب اس میں بہرحال ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو کچھ ماڈل اس طرح کا فالو ہو رہا ہے کہ 2 سیشنز جو ہیں وہ ہم ریکارڈ کر کے، 3 سیشنز جو ہیں وہ ہم ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتے ہیں، اور ان 3 سیشنز کو سننے کے بعد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ایک لائیو سیشن میں اپنی کوئریز جو ہیں وہ ان کو ایڈریس کر لیتے ہیں، یعنی ان کو ہم ان سے بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر. اب کل کی میں آپ کو مثال دوں کہ کل یعنی پچھلے ویک میں جو ابھی ویک گزرا ہے اس میں منڈے اور ٹیوزڈے کو میرے لائیو سیشنز تھے، لیکن اس میں کچھ کوئریز اسٹوڈنٹس کی شاید رہ گئی تھیں، ان کے کچھ آنسرز جو ہے وہ نہیں ہو پائے تھے کوسچنس. تو کل ایک انفارمل سیشن ہم نے رکھا تھا رات میں 10 بجے، تو اس میں بھی تقریباً کوئی 42-43 کے قریب اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ تھی جو آبویسلی اپنی ولنگنس کے ساتھ اور اپنی رضامندی کے ساتھ آئے ہوئے تھے چیز کو سیکھنے کے لیے. تو میرے خیال میں دیکھیں یہ کچھ پرابلم جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ان کے انٹرسٹ کو کس طرح سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، باقی رکھا جا سکتا ہے یا اس کو انفیکٹ بہتر کیا جا سکتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں خاصی چینج کرنے کی ضرورت ہے اپنے ان آن لائن سیشنز میں اور ان ریکارڈڈ سیشنز کے اندر. ہمیں بہت زیادہ چینج لانے کی ضرورت ہے، ورنہ ادروائز دیکھیں اگر ہم اسے بالکل اسی طرح سے لیں جس طرح سے ہم اپنی فزیکل کلاس روم ٹیچنگ کو لیتے ہیں تو obviously یہ پیراڈائم جو ہے یہ تو بالکل ڈفرینٹ ہے اور یہ ماڈل بالکل ڈفرینٹ ہے اس کے مقابلے میں. تو ہمیں کچھ ان کا انٹرسٹ جنریٹ کرنے کے لیے اور ان کو اس چیز پر آمادہ کرنے کے لیے کہ وہ سیکھنے کے لیے تیار ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو اپنی ٹیچنگ ہے نا اس کو بہت زیادہ اس کے اندر اس اسٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کچھ ایسی چیزیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ جس سے ان کا انٹرسٹ جنریٹ ہو سکے. اب میں مثال دے دوں ایک چھوٹی سی.
کہ دیکھیں کوئی بھی ٹاپک انٹروڈیوس کرنے سے پہلے کلاس میں شاید ہمارے پاس جو ہے وہ اتنا وقت میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم بورڈ کے اوپر کوئی چیز بنا سکیں, کوئی امیج شو کر سکیں, ڈائیگرام شو کر سکیں. اب پتہ نہیں آپ کے یہاں, مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں اگر ساری کی ساری ملٹی میڈیا جو سپورٹ ہے وہ اگر ہے, ہمارے پاس کلاس رومس میں obviously یونیورسٹی میں نہیں ہے, تو ہم عام طور پہ چاک اور بورڈ سے ہی جو ہے وہ ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں, یا مارکر اور وائٹ بورڈ جو ہے اس سے ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن یہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے کچھ ٹیچرز نے بہت ہیلپ وہ کی ہے, کوشش کی ہے کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو چیزیں سمجھانے کے لیے, آئیڈیاز کو پریزنٹ کرنے کے لیے بڑے ڈفرینٹ جو ہے وہ اسٹائلز اور بڑے ڈفرینٹ جو ہے وہ انٹرسٹنگ نوشنز جو ہے وہ اپنی ٹیچنگ کے اندر لے کر آئیں. یہ میرے خیال میں ڈیپینڈ کر اوپر کہ وہ اس کورس اور اس کورس کے اندر کیا ایسی چیزیں کر سکتا ہے انوویٹ, کہ جن سے اسٹوڈنٹ کا جو انٹرسٹ ہے نا اس کو وہ کیا جا سکے, زندہ کیا جا سکے, دوبارہ سے قائم کیا جا سکے. ٹھیک ہے سر, وہ بالکل آپ کی بات ہے. مجھے ایسا لگتا ہے آپ کی کوئی چھپی ہوئی ڈائری تھی جو میں نے پڑھ لی, کیونکہ ویسی کچھ چیزیں میں نے کی ہیں. کسی جگہ میں سیمولیشن لے گیا, کہیں آپ کی جو ایگزامپلز ہیں اسے ریئل ورلڈ میں ملا لیا. بس میں اپنے ذہن کو آپ کے تجربے سے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ہم صحیح جا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, وہ چیزیں ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں اس میتھولوجی میں, اس دوران ڈسکشن میں چیزوں کو انٹرسٹنگ بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی سر, ایگزیکٹلی, جی میرا یہی آئیڈیا ہے. سر آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے کریں. جی اینی بڈی ہیز اے کوسچن, تاکہ ہم شہاب صاحب سے اس کا جواب لے لیں. اگر نہیں ہے تو ہم اس میٹنگ کو کنکلوڈ کریں گے. اینی بڈی ہیز اے کوسچن, ریز یور ہینڈ. ہمایوں قریشی صاحب بھی موجود ہیں, تو ہمایوں صاحب بھی ہیں, ہمایوں آپ ظفر کی صاحب بھی کوئی ہیں. ماہرانہ رائے سر. جی عزیر, لیٹ می انمیوٹ یو. جی عزیر, آپ سوال کرنا چاہیں گے؟ میں نے انمیوٹ کر دیا آپ کو. عزیر لیپ ٹاپ مجھے نظر آ رہا ہے, آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیجیے آپ سوال. جی جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. جی میں سن رہا ہوں. اچھا عزیر کہہ رہا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں تو پاکستان میں اس وقت نہیں ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو اقبال بھائی نے سوال پوچھا, اس کا شاید کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریسورسز کی بھی وجہ ہو. اگر 40 میں سے 10 لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں کہ گھروں پہ لیپ ٹاپ ہے, کوئی ٹیبلٹ یا آئی پیڈ ہو, انٹرنیٹ کنیکشن پراپر ہو. یونیورسٹیز اس میں ظاہر ہے کہ ان کی لمیٹڈ ریسورسز ہیں, ایسا تو نہیں کہ سب کو یہ ارینجمنٹ بھی کریں, شاید یہ بھی کچھ وجہ ہو. بٹ بہرحال میں یہ کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے عام طور پہ ہم ٹیچرز یہ بات کرتے ہیں کہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا اسکوپ نہیں ہوتا سب کا انجینئر بننے کا, اور سب کا ڈاکٹر بننے کا, سب کا اکاؤنٹنٹ بننے کا. میں یہ سمجھتا ہوں سارے ٹیچرز کا بھی اسکوپ نہیں ہوتا ٹیچنگ کرنے کا. ہمیں سے اکثر ٹیچر جو ہے شاید ہی کچھ ایسے ہوں کہ جو بہت شوق سے, ان کا شوق ہو کہ ہمیں پڑھانا ہے, ایونچولی دے اینڈ اپ ان ٹیچنگ, کوئی بھی وجہ ہو, میرے جیسے لوگ. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو بہت زیادہ اس سے اٹیچمنٹ فیل نہیں کر رہے ہوتے. کہنا صرف میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لمبا لیکچر نہیں ہے, کہ اگر آپ کو ریئلائز ہو جائے کہ دس از ناٹ تھنگ, تو عزیر بھائی آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے. اس پروفیشن کو زبردستی ڈریگ گھنٹے سے شروع کریں, یہ کلاس ختم ہو, یہ ہفتہ ختم ہو. نہیں آواز تو ٹھیک آ رہی ہے ان کی. نہیں آ رہی. اچھا ٹھیک ہے, پھر میرے میرے خیال ہے پاس سر آپ کی طرف, ہاں آپ کی طرف صحیح تھوڑا ہے, سا میرا انٹرنیٹ کنیکشن. عزیر بھائی کی آسٹریلیا سے آواز آ رہی ہے, دور سے آ رہی ہے بہت. تو اگر آپ کو ریئلائز ہو جائے کہ یہ آپ کے پروفیشن, مطلب اور بھی آپ کے انٹرسٹ ہیں, اور آپ نے یہ چیز ٹرائی کی کسی بھی وجہ سے, اور آپ کا ایک پیشن نہیں اس سے ہے اس فیلڈ کے ساتھ, تو براہ مہربانی کوئی اور چیز ڈھونڈ لیں. کیونکہ آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کلاس نہیں, ایک کلاس 60 بچوں کی, 40 بچوں کی ہے, لیکن 3 سیشن ہے, اور پھر آپ نے اور سیمسٹر وائز پڑھانا ہے, تو آپ بہت سارے بچوں کا مستقبل آپ سے منسوب ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ صرف اپنے ایک مہینے کی تنخواہ کے لیے ایک بوجھ سمجھ کے جاب کریں, if you're not feeling connected to teaching, I think we should learn to leave it. ہم کیا ہوتا ہے کہ زبردستی اس کو لگے رہتے ہیں. That's it. بہت زیادہ لمبا میں کوئی ٹائم نہیں لینا چاہتا. جزاک اللہ. نہیں, میں اس پر صرف ایک کامنٹ یہ کرنا چاہوں گا. آپ نے بالکل یعنی جو بات ہے وہ کبھی کبھی میں اپنے ٹیچرز کو بھی اور انفیکٹ اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ کنفیوشس کا ایک بڑا اچھا کوٹ ہے. وہ کہتا ہے چوز اے جاب یو لو اینڈ یو ول نیور ہیو ٹو ورک ایون اے ڈے ان یور لائف.
تو وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کا شوق ہے, جو آپ کا پیشن ہے. اگر ٹیچنگ آپ کا پیشن ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پڑھا کے ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور آپ اسٹوڈنٹس کو ایکسٹرا ٹائم بھی دے سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ, تو پھر میرے خیال میں آپ 2 گھنٹے پڑھانے کے بعد تھکیں گے نہیں, آپ فریش ہو جائیں گے. جی ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے, تو اینی بڈی ہیز اے کوسچن پلیز کوئکلی سوال کر لیں. ہمارے پاس لیس دین اے منٹ رہ گیا ہے بس. بس میں صرف السلام علیکم, بہت شکریہ, بہت مزہ آیا. میں کہتے ہیں محترم اسپیکر کی شاپ بھائی کی کہ ایک قول ہے, ایک حدیث کا ٹکڑا ہے, شوق میری سواری ہے, شوق میری سواری. تو اگر آپ اپنے اندر شوق پیدا کریں گے, اگر آپ کو ٹیچنگ کا شوق ہے تو وہ شوق آپ نے اپنی اس میں بھی کہا تھا, وہ آپ کے طلباء تک منتقل ہوگا. اور آپ کو شوق ہو, آپ بیسٹ کورس پڑھا رہے ہیں, آپ کی بیسٹ بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے کتنے ہی خراب ہوں. میں نے یہ دیکھا اس سے بچے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور زیادہ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے وہ چیٹنگیں بھی کرتے ہیں, لیٹ بھی آتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, سارا معاشرہ ایسا ہے, لیکن آخرکار اس میں سے 4 6 8 لوگ